الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کون سے حروف ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور کن حروف پر گناہ کرنا ہے۔ تو آج کی ہماری جو صورت ہے وہ سورہ ناس ہے، تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ کون سے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، کس حد تک پڑھنا ہے اور پڑھنا کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کا جو پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، تو دو چیزوں کو یہاں پہ، ایک تو عو کو اور دوسرا بن ناس۔ اچھا، بن ناس پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو را ہے، را کو با کے ساتھ اور با کو پھر نون کے ساتھ ملانا ہے، تو جس جگہ پہ یہ شاد ہوتی ہے نا اس کو گناہ کر کے پڑھتے ہیں، اور نون پہ اگر آئے تو اس کو تھوڑا زیادہ گناہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو او کو لمبا کرنا ہے، اور بننا، ایک تو بننا پہ گناہ کا مطلب ہے ناک کے اندر آواز کو گھمانا، اور ایک لمبا بھی کرنا ہے اس کو۔ تو کیسے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، تو ایک تو یہاں پہ گناہ کرنا ہے کن پہ، دوسرا نا کو لمبا بھی کرنا ہے، مالک الناس۔ اکثر لوگ یہ تلاوت کرتے وقت یہاں پہ پڑھ دیتے ہیں مالک الناس، یعنی ماں کو یہاں پہ وہ لمبا کر دیتے ہیں، یہاں تو اس کے اوپر کھڑا زبر پیدا ہو جاتا ہے، یا یہاں پہ وہ مد پیدا کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آگے ہے الہ الناس، ایک تو الہ کو لمبا کرنا ہے چونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور دوسرا ہننا۔ اچھا، یہ نا کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ یہ الف مدہ ہے، یعنی کہ حروف مدہ میں جو الف ہے وہ خالی ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے الہ الناس۔ تو ایک گناہ کیا، دوسرا اس کو لمبا کیا۔ من شر الوسواس الخناس، تو ایک تو یہاں پہ وا کو لمبا کیا، اس کی وجہ یہ کہ الف خالی ہے، پیچھے زبر ہے، تو یہ حروف مدہ بن گیا، یعنی الف مدہ۔ اور اس کے بعد ہے سلخنا، خنا کے اوپر گناہ ہے، ایک تو گناہ یعنی ناک کے اندر آواز کو گمان ہے خنا، دوسرا الف کو لمبا کرنا ہے، الف خالی ہے، پیچھے زبر ہے الذی۔ اچھا، اب یہ زی کو کیوں لمبا کرنا ہے؟ چونکہ زی یا مدہ ہے، یہاں پہ یا پہ جزم ہے جس کو سکون بھی بولتے ہیں، اور پیچھے زیر ہے، تو یہ یا مدہ، حروف مدہ بیسیکلی 3 ہیں، اکثر ہم یہ بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ اگر آپ نے نہیں جانتے حروف مدہ کے متعلق تو ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ الف واو یا، الف کو اس وقت لمبا کرتے ہیں الف خالی ہو، پیچھے زبر ہو، واو کو اس ٹائم لمبا کرتے ہیں واو پہ پیش ہو، جس طرح یہ ہے، تو پیچھے واو پہ جزم ہو، پیچھے پیش ہو، اور یا کو اس وقت لمبا کرتے ہیں یا پہ جزم اور پیچھے زیر ہو۔ الذی یوسوسو، اچھا اکثر لوگ یہاں پہ کر دیتے ہیں یوسوسو، سو کو لمبا کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ الذی یوسوسو فی کو یہاں پہ لمبا کریں گے، اس کی وجہ کہ یا پہ جزم ہے، پیچھے پیش ہے۔ اس کے بعد ہے الذی یوسوسو فی دو کو لمبا کرنا ہے، واو پہ جزم ہے، پیچھے پیش ہے صدور الناس من الجن۔ اچھا، یہاں پہ یہ دیکھیں الف خالی آ گیا، پیچھے زبر آ گئی ہے، مگر یہاں پہ اس کو لمبا نہیں کریں گے، وجہ جانیے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ۔
जब अलिफ खाली हो पीछे ज़बर हो उसको लंबा करते हैं, मगर याद रखना अलिफ के साथ जो अगला हरफ है उसके ऊपर भी हरकत होना लाजम है, यानी ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या तनवीन हो, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो, अगर उसके ऊपर जज़म यानी सुकून हो तो अलिफ यहाँ से स्किप हो जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, तो पिछले हरफ को डायरेक्ट अगले के साथ मिला के पढ़ दिया जाता है। तो लिहाजा इसको यहाँ पे लंबा नहीं करेंगे। मिनल जिन्ना, जिन्ना पे गुन्ना ज़रूर करें, जिन्नाति वन्नास। अच्छा ये देखें वाव खाली है, सॉरी वाव पे ज़बर है, अलिफ खाली है, लेकिन यहाँ भी ये लंबा नहीं होगा। इसकी वजह चूँकि वाव के बाद जो अलिफ वो तो खाली है लेकिन अगले हरफ के ऊपर तशदीद यानी शाद है, तो शाद होगी तो इस हलिफ को छोड़ दिया जाएगा। मिनल जिन्नाति वन्नास। तो इस तरीके के साथ आपने इसको पढ़ना है। अब मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। तो इस तरीके के साथ आपने इसकी अदायगी करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।